تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو سچا نبی ثابت کرنے کے لیے غار حرا کی عبادت کا حوالہ پیش نہیں کیا کہ لوگوں میں کیسا ہوں، دیکھو میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، غار حرا میں عبادت کرتا ہوں، تمہیں پتہ ہے 40 سال میں عبادت کرتا رہا ہوں، یہ نہیں، بلکہ پوچھا کہ میں کیسا ہوں تو لوگوں نے کیا کہا، آپ صادق بھی ہیں اور امین، جھوٹ کبھی آپ کی زبان سے ہم نے نہیں سنا، اور خیانت بولو بھائی نہیں کرتے۔ سچ ایسا کہ فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر حملہ کرنے آ رہا ہے تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے، کیونکہ آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ مصیبت یہ ہے کہ آج ہم کسی کو پہچاننے کے لیے اس کے یا تو اس کی کرامتیں دیکھتے ہیں، یا اس کے بلند و بالا دعوے دیکھتے ہیں، یا اس کی عبادت دیکھتے ہیں، یا اس کے چہرے کی نورانیت بعض دفعہ دیکھی جاتی ہے۔ روحانی علاج والے جو ہیں نا، میں بھی اس پہ نہیں آؤں گا، آپ بے فکر رہیں، ان کی تو میں نے کافی کھنچائی الحمدللہ کر لی ہے۔ ان کو آپ پیسوں میں آزما کے دیکھیں، یہ سارے پیسوں میں، اکثر، سارے تو نہیں کہہ سکتے، پیسوں میں کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں، 99.9% جو ہے نا پیسوں میں 2 نمبر نکلیں گے، اور جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ آپ پر اتنے جنات ہیں، آپ کو فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، جھوٹ، لوگ یقین کرتے ہیں ان کی باتوں کا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ جھوٹے کی اتباع مت کرو۔ پیسوں کے لین دین میں کھرا ہونا چاہیے انسان، یہ بھی ایک معیار ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، قرآن مجید کی آیت، یہ والا بیان پچھلے بیان سے جوڑ رہا ہوں نا تاکہ پھر ہم آگے چلیں نا، کہ قرآن مجید نے اہل کتاب کے 2 حصے بیان کیے ہیں، 2 قسم کے اہل کتاب، یعنی یہود و نصارہ 2 قسم کے ہیں۔ من ان تأمنہ بقنطار بدینار لا یؤدی الیک، کچھ تو ایسے ہیں کہ 1 دینار دے دو گے نا، واپس ملنے کا چانس ختم، صبح سے شام اس کے سر پہ کھڑے رہو گے تو پیسے واپس کرے گا آپ کے۔ اور اللہ نے فرمایا کچھ اچھے بھی ہیں، من ان تأمنہ بقنطار، سونے کا پہاڑ بھی دے دو گے تو واپس لوٹائیں گے ٹائم پہ۔ تو اللہ کو کردار بہت پسند ہے کہ کردار میں آدمی کیا ہو، بولو بھائی کھڑا ہو۔ آج ہم صبح ٹوپیاں لے کے نکلتے ہیں، جو آتا ہے نا اس کو ٹوپی کرانا، سب سے پہلے بیوی کو ٹوپی کراتے ہیں، میں وہاں جا رہا ہوں، حالانکہ وہیں نہیں جا رہا ہوتا، کہیں اور جا رہا ہوتا ہے۔ دفتر میں باس کو ٹوپی کراتے ہیں، لیٹ کیوں پہنچے؟ سر وہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا، یا یہ ہو گیا، تو وہ گھما دی بات۔ باس امپلائز کو ٹوپی کرا رہا ہوتا ہے، تنخواہ کیوں نہیں بڑھا رہا؟ یار لاس میں جا رہے ہیں، کہاں سے بڑھائیں؟ حالانکہ لاس میں نہیں جا رہے ہوتے، یار مسائل اتنے، خرچے ہی پورے نہیں ہو رہے۔ اور پھر ایک دوسرے کو الگ سے ٹوپی کرا رہے ہوتے ہیں، یعنی دوستوں کو الگ کرا رہے ہوتے ہیں۔ ہر آدمی رو رہا ہے کہ مجھ سے کوئی پیسے نہ مانگ لے، صحیح ہے نا؟ ہر آدمی دوسرے کے سامنے رونا دھونا شروع کرتا ہے۔ مجبوری میں تو درست ہے، میں تو ایک میرا پورا بیان ہے کہ اپنی تنخواہ لوگ دوسروں کو نہیں بتاتے، بتانی بھی نہیں چاہیے، اپنی ارننگ نہیں بتاتے، بتانی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ تو کھڑے ہو گئے، سامنے والا پھر گڑبڑ شروع کر دیتا ہے۔ جیسے وہ دکان میں آپ کے پاس کھلے پیسے ہیں، لوگ آتے ہیں، بھائی 1000 کا کھلا مل جائے گا، آپ کا وہاں مل جائے، ہاں 1000 کا کھلا ہے، آپ کا وہاں ہے، دے دیا اس کو چینج، تو کسٹمر کو کیا دو گے بھائی؟ سب کو 5-5 ہزار کے کھلے جب دے دیا آپ نے، چینج دے دیا، تو کسٹمر کو دینے کے لیے کچھ بچتا ہے ہی نہیں۔ تو ایسے موقع پہ اگر صاف طور پہ کہو گے ہاں ہے مگر آپ کو دوں گا نہیں، تو وہ چھوڑے گا؟ تو ایسی مجبوری میں جہاں یہ خطرہ ہو کہ سامنے والا آپ پہ ظلم کرے گا، وہاں گول مول بات کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے
کیونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے نا, چلنا تو معاشرے میں سروائیو بھی تو کرنا ہے نا. سب کچھ بتا دیں, ہاتھ پاؤں کٹوا دیں, مشہور ہے نا, سب بتا دوں ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. تو لوگ آپ کے سچ سے بعض دفعہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ نے بتا دیا میری اتنی تنخواہ ہے, وہ پوچھ رہے بچت کتنی ہے, جی میری اتنی بچت ہے. تو یار اتنی بچت کا مطلب یہ آپ کے ضرورت کے نہیں ہے نا, تو مجھے 1,00,000 روپے قرض دے دو, کیا جا رہا ہے آپ. اب آپ نہیں دو گے تو مصیبت, دو گے تو اس کے بعد وہ مارکیٹ سے شارٹ. تو ایسی مجبوری میں جہاں یہ خطرہ ہو کہ سامنے والا آپ پر ظلم کرے گا اگر میں نے سچ بتایا, تو ایسی مجبوری میں شریعت نے گول مول بات کرنے کی اجازت دی ہے, جس کو عربی میں توریہ کہتے ہیں. ورا یوری توریتن کا معنی ہے چھپانا. آپ اصل کنڈیشن کو چھپا دیں, جھوٹ نہیں بولتے, گھما دیتے ہیں بات کو, ٹہلا دیتے ہیں. تو یہ مجبوری میں تو ٹھیک ہے. مجبوری کا مطلب نفع حاصل کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اپنے آپ سے ظلم کو دور کرنے کے لیے کہ وہ غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو جیسے باس جو ہے نا آپ سے بعض دفعہ پوچھتا ہے گھر کے حالات کیسے ہیں, آپ بول دو اچھے ہیں, تو وہ یہ کنجوس ہوتے ہیں آج کل زیادہ تر, سوائے جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ. وہ کنجوس پھر آپ کی تنخواہ اور کم کر دے گا کہ یار یہ تو ویسے ہی گزارا کر رہے ہیں, اس کو ضرورت کیا ہے. خود اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچے گا کہ مجھے ضرورت ہو یا نہ ہو, میں تو ارننگ بڑھانے کی فکر میں لگا رہتا ہوں. جو باس ہے اس کو کون سا ضرورت ہے بھائی, پیسہ کما رہے ٹھیک ٹھاک, لیکن جو غریب ملازم ہوتے ہیں ان کی ضرورتوں کے لحاظ سے ان کو تنخواہ دی جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجبوری میں ٹوپی کرا سکتے ہیں. ایسے کوئی دور کی دعوت ہے تو اس کو ویسے بھی ٹوپی کرا سکتے ہیں, بھائی آج میں مصروف ہوں, حالانکہ مصروفیت نہیں ہے, ایسے سونا ہے تو سونا بھی تو ایک مصروفیت ہے نا, وہ بھی تو ایک مصروفیت ہے. تو ایسی یہ چیز پھر کردار کے خلاف نہیں ہے. اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے, کہ لوگ خون پی لیتے ہیں, ظلم سے بچانے کے لیے گول مول بات کی جا سکتی ہے. لیکن آج جو لوگ 2 نمبری کر رہے ہیں, ظلم سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ دوسرے پہ ظلم کرنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ آفس دیر سے پہنچتے ہو, بلا وجہ باس سے جھوٹ بولتے ہو, تو یہ باس پہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جب وہ آپ کو تنخواہ پوری دے رہا ہے تو آپ کو ٹائم پہ پہنچنا لازم. بعض دفعہ تنخواہ ٹائم کی ملتی ہے, بعض دفعہ کام کی ملتی ہے. اگر کام کی تنخواہ ملتی ہے تو پھر ٹائم کو اتنا نہیں اہمیت دی جاتی. بھائی کام پورا کر کے دے رہا ہے یہ آدمی, تو کام پھر آپ کو پورا کر کے دینا پڑے گا. تو یہاں آپ ٹوپیاں کرا رہے ہو. رشتوں میں تو بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے, اتنے واقعات آ رہے ہیں, اتنی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. لڑکے والے لڑکے کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں, یہ کماتا ہے, یوں کرتا ہے, بعد میں کخ بھی نہیں نکلتا. یہ کردار آپ جو ہو وہ بتاؤ, بھائی میں یہ ہوں, یہ خامی ہے, یہ خوبی ہے, ختم. کیوں سرخاب کے پر لگا کے بات کر رہے ہو, اور کیوں ان کو بلا وجہ سبز باغ دکھا رہے ہو؟ آپ خود سوچو, جب آپ کی بیوی کو بعد میں پتا چلے گا کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا, تو پوری زندگی پھر اس کو کبھی آپ پر اعتماد ہوگا؟ ایک خاتون کا کہیں رشتہ ہو رہا تھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے لڑکے سے ایگریمنٹ کیا کہ بھائی وہ سگریٹ نہیں پیے گا, اور جو بھی ایک اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں, اس نے کہا بس شادی ہوتے ہی پکا وعدہ چھوڑ دوں گا. شادی ہوئی, کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو عورت کو تو یہی سمجھایا جاتا ہے کہ گزارا کرو, سگریٹ پی رہے ہیں نا لوگ, سٹے لگا رہے ہیں, غنیمت ہے سگریٹ ہی پی رہا ہے. لیکن کردار پر تو انگلی اٹھا سکتا ہے نا کہ عورت کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا, حالانکہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں. تو لوگ بول رہے ہوتے ہیں اچھا یہ کہ یہ بھی کر دیں گے, یہ بھی کر دیں گے, یوں بھی کر دیں گے, یوں بھی کر دیں گے. یہ ساری برائیاں اس انسان میں پیدا جب ہوتی ہیں جب اس کا اللہ پہ اعتماد اور توکل ختم ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے غلط طریقے سے ایک چیز کو حاصل کر لوں گا, صحیح طریقے سے تو اللہ مجھے وہ چیز دے ہی نہیں سکتا. بھائی سچ بولو, یہ نہ ملی, ہو سکتا ہے اس سے اچھی کوئی دوسری مل جائے آپ کو. سچ بول کے پیسہ کماؤ, ہو سکتا ہے آپ کو جھوٹ بولنے میں زیادہ پیسہ نظر آ رہا ہو, لیکن سچ بولنے میں اللہ دوسری طرف سے زیادہ پیسے دے دے گا آپ کو. دیکھو جو معاشرے میں جھوٹے چور اچکے ہوتے ہیں, کبھی ان کو پنپتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ ایماندار لوگ ترقی کر جاتے ہیں. جو چور اچکے ترقی کرتے بھی ہیں نا, ان کی عارضی ہوتی ہے اور ہوس اس سے زیادہ ہو جاتی ہے ان کے اندر. ایمانداری کے ساتھ, ایماندار آدمی جو ہے نا, یہ ایک تو ایمانداری چھپتی نہیں ہے, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی ایماندار ہے. اور چوری بھی چھپتی نہیں ہے, جتنا مرضی آپ ٹوپیاں گھما رہے ہو نا لوگوں کو, یہ چھپنے والی چیزیں
نہیں, پتہ چل جاتا ہے یہ 2 نمبر آدمی ہے. جو رہنے ہیں, جو نہیں رہتے ساتھ میں ان کو نہیں, جو رہنے والے ہیں نا ساتھ, ان کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی اللہ تھوڑے دنوں میں کر دیتے ہیں کہ یہ 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر ہے. تو یہ ساری تباہی پھیلتی ہے اللہ پہ اعتماد اور توکل نہ ہونا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. کیسی اللہ نے خوشخبریاں دی ہیں, فرمایا جو مجھ پر اعتماد کرے گا میں کافی ہوں, بس فکر نہیں کرو. جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ ہو نا, ساری کمپنیاں اس کے کنٹرول میں ہو, جس کو چاہے جاب سے نکال دے, جس کو چاہے جاب پہ رکھے. اب آپ ایک کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہو, آپ کو ڈر ہے کہ سچ بولوں گا تو مجھے جاب نہیں ملے گی. اونر نے آپ سے کہا ابے سچ بول دینا, تو آپ کہو سر مجھے تو جاب نہیں ملے گی. تو بولو بھائی کمپنی کا اونر میں ہوں یار, ٹھیک ہے نا, میں بول رہا ہوں میں ہوں بس, تجھے کیا مسئلہ ہے. تو پھر کوئی ڈر رہے گا؟ بھائی اونر یہ ہے کہ کہاں اس نے انٹرویو کے لیے بندہ بٹھایا ہوا ہے, اس کو پتا ہے کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. تو جب جاب دینا اس کا کام ہے, وہ تسلی دے رہا ہے, تو آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ کیا ہو گیا؟ تو یہ سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے یا نہیں ہے؟ جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے زندگی دے. ابھی بچے کا نام میکائل رکھ سکتے ہیں, رکھیں بھائی میکائل. لوگ سیلری پوچھتے ہیں, اگر جھوٹ بولو تو اسلام نے منع کیا, سچ بتاؤ تو کہتے ہیں نظر لگ جاتی ہے. بھائی دیکھو ایک اصول یاد رکھیں, کسی بھی فضول سوال کا جواب نہ دیا کریں, یہ سیکھیں. کوئی آپ سے پوچھے آپ تہجد پڑھتے ہو, آپ بولو میں پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا ہوں, تمہیں کیا تکلیف ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ اب دیکھو میں لطیفہ سناتا ہوں, ایک آدمی کسی سے پوچھے تمہاری بیوی کیسی ہے, خوبصورت ہے بدصورت ہے, اس کو غصہ ہے تو کیوں پوچھ رہا ہے, کہہ رہے جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں. اب آپ بتاؤ, اس نے تو بےہودہ سوال کیا, آپ بولو کہ اس نے چونکہ پوچھا ہے, اگر میں غلط جواب دوں تو جھوٹ ہو جائے گا, صحیح جواب دوں تو میں اپنی بیوی کی باتیں دوسرے کو کیوں بتاؤں. تو یہ وہ بیوقوف ہے یا آپ بیوقوف ہو؟ آپ بیوقوف ہو بھائی. آپ بولو بھائی تجھے اس سے کیا ہے, خوبصورت ہے بدصورت ہے, کیا کرنا ہے تو نے؟ جنرل نالج تیرا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ تھوڑی ہے. تو اسی طرح ہر سوال کا جواب, کوئی پوچھ رہا ہے آپ کی تنخواہ کتنی ہے, کیوں بھائی؟ اول تو یہ غلط سوال ہے, آپ کو غصہ آنا چاہیے, بالکل بجا ہے کہ کیوں پوچھ رہے ہو, آپ کو میری ذاتی زندگی سے کیا واسطہ ہے. تو ہر سوال کا جواب, سسرال والے پوچھ رہے ہیں نا رشتہ دینے سے پہلے, تو آپ بتائیں, اس میں چھپانا جائز نہیں ہے. لوگ اس میں بھی کہہ رہے ہیں آپ چھوڑیں یار تنخواہ کے کیا رکھے, ایسے ٹوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب نے رشتہ بھیجا, لڑکی والوں سے کہا, لڑکی والے پوچھ رہے ہیں کہ تنخواہ کتنی, کہہ رہے تنخواہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے الحمدللہ. تو وہ لڑکی والوں نے مجھے درمیان میں انکوائری کے لیے ڈالا ہوا تھا, ہمارے اپنے رشتے دار تھے نا, کہ اس سے انٹرویو لو, تو تنخواہ کا پوچھ رہے ہیں. تو اصل میں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, اصل تو دین ہے. میں نے کہا اصل دین ہے, لیکن ہم نے آپ سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ اصل دین ہے یا دنیا ہے, یہ سوال ہی نہیں ہے ہمارا. ہم نے پوچھا آپ کی منتھلی ارننگ کتنی ہے. آدھا گھنٹہ ہو گیا, کمبخت جواب نہیں. میں نے کہا بھائی, کہہ رہے یار اسلام میں تو یہ پیسہ ویسا کچھ نہیں ہے. میں نے کہا اسلام میں پیسہ ویسا کچھ ہے یا نہیں ہے, یہ سوال میں نے آپ سے نہیں پوچھا. جو آپ سے پوچھا وہ بتاؤ نا. وہ ایک فقیر گیا نا کسی سے بھیک مانگنے, کہہ رہے اللہ کے نام پہ 100 روپے دے دو. تو اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو, شرم نہیں آتی؟ تو یہ کہتے ہیں میں نے آپ سے پیسے مانگے ہیں, مشورہ نہیں مانگا. جو چیز مانگی ہے وہ دینی ہے, تو نہیں تو پتلی گلی سے نکل. سمجھ رہے؟ تو ایسے موقع پہ کوئی پوچھے تو بتاؤ بھائی, صاف صاف بتاؤ یہ ہے. پھر وہ پوچھے یہ ارننگ ہو کیسے جاتی ہے, وہاں آپ نے کہہ دیا 1 لاکھ روپے. اگلا سوال لڑکی کے ابا اگر عقل مند ہوں گے تو پوچھیں گے کہ یہ 1 لاکھ کہاں سے آتے ہیں. عقل مند ہوں گے, بیوقوف ہوں گے تو کہیں گے اصل میں پیسے میں کچھ نہیں رکھ. بھائی پہلے انکوائری تو پوری کرو, آپ کو بندے کا پتہ چلے. پھر یہ بات کی چیز ہے کہ غربت دیکھنی ہے کہ بندے کا سر سے بال سے پاؤں کے ناخن تک اسٹیٹس تو سامنے آئے نا, کہ ہے کیا, یہ قوم کیا ہے, رہتا کہاں ہے, ذاتی گھر ہے, کرائے کا گھر ہے, کیا کھلائے گا کیا پلائے گا. انکوائری پوری کرو, پھر وہ بعد میں ہوتا رہے گا. اس میں جھوٹ نہیں. دیکھو ویزا میں اگر ایمبیسی میں کوئی جھوٹ پکڑا جائے نا تو ویزا نہیں ملتا, پتہ ہے نا آپ کو. بھائی انٹرویو امریکہ جاتے ہوئے, یو کے جاتے ہوئے انٹرویو لیتے ہیں, اگر آپ کہیں بھی جھوٹ بول دیا نا آپ نے, ویزا ریجیکٹ. وہ کہتے ہیں 2 نمبر آدمی ہے یہ, تو چاہے وہ اس جھوٹ کی اتنی ویلیو ہو یا نہ ہو. تو رشتہ تو اس سے اہم چیز ہے, اس میں اگر داماد جھوٹ بول رہا ہے, ریجیکشن. فورن اسٹیمپ پہ نا وہ اس کے پاسپورٹ پہ آپ لگا دو, ٹھپا لگا دو, کبھی بھی ویزا نہیں ملے گا. ہمارے گھر کا ویزا گلی محلے میں آئے گا, وہ گلی محلے سے باہر نکل جائے گا. تو تنخواہ کی وجہ پوچھیں تو وجہ بھی بتاؤ بھائی, یہ ہے جی میرے پولٹری فارم ہے, یا میں انڈے بیچتا ہوں, یا میں وہ ایک آدمی نے رشتہ بھیجا نا 2 نمبر ہی کر رہا تھا,
لڑکی والوں نے پوچھا آپ کا بیٹا کرتا کیا؟ انہوں نے کہا جی لکڑیوں کا بزنس ہے اس کا. انہوں نے کہا لکڑیوں کے تو بہت سارے بزنس ہوتے ہیں, گودرا میں کوئی کارپینٹر ہے یا کیا کرتا ہے, یعنی جنگلوں کی لکڑیاں بیچتا ہے, کیا کرتا ہے؟ کہتی جی آپ کو ہم نے جب بتا دیا کہ اس کا لکڑیوں کا ذاتی بزنس ہے بس کافی ہے نا, اتنی پنچایت میں آپ کیا CID والے ہیں کیا؟ وہ لڑکی کے ابا وہ چپک گئے. انہوں نے کہا بھائی آپ بتاؤ لکڑیوں کا بزنس کیا فرنیچر کی دکان ہے, کیا کرتے ہو؟ بہت زیادہ اصرار کیا تو پتہ چلا کہ جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہے. مسواکیں بیچنا کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن جھوٹ بولنا, بھائی سیدھے سے بتاؤ مسواک بیچتا ہوں میں, تو اس میں کیا ہے؟ ان کو دینا ہوگا دیں گے, نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے. تو سچ بولنے والے لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہیں. اچھا بھائی لوگ سیلری پوچھتے ہیں, جھوٹ میں تو سیلری پوچھیں, ان کو بولو تمہیں کیا ہے. میں نے اپنے 3 بچوں کا عقیقہ ایک گائے پر کیا ہے, کیا یہ جائز ہے؟ جی ہاں بالکل جائز ہے. گائے میں تو 3 لڑکے اور 1 لڑکی نمٹ سکتے ہیں نا, 7 حصے ہوتے ہیں, اور لڑکیوں کرنا 7 لڑکیاں ایک گائے میں نمٹ جائیں گی. میرے ماموں کیبل کا کام کرتے ہیں اور چھوٹی سی دکان بھی ہے, لیکن وہ ٹیمپریری ہے اور زیادہ کیبل انکم کے کام سے ہی آتی ہے, اور زیادہ انکم کیبل کے کام سے ہی آتی ہے, الٹا لکھا ہوا ہے. تو ان کے پاس ایک اضافی بائک تھی تو انہوں نے مجھے چلانے کے لیے دی, تو کیا وہ بائک استعمال کرنا جائز ہوگا کیونکہ وہ بائک حرام پیسہ خریدی؟ بھائی اگر آپ کے ماموں کیبل کا کام کر رہے ہیں اور کیبل میں زیادہ تر ناجائز چیزیں ہی استعمال ہو رہی ہیں تو پھر یہ ارننگ جائز نہیں ہے. لیکن مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے کہ کیبل میں زیادہ جائز ہو رہا ہے, کیونکہ نیوز چینل بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ, تو مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے کہ یہ زیادہ تر